ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو شروع کریں، میں آپ کو ایک بابے سے ملوانا چاہ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اس کی بک بک سن لیجئے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بابا کون ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص کا تعلق اس سے کیا ہے. پہلے ذرا یہ سن لیجیے. رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے. عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من دی ہے دھوکھے کی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کی کار ایسا ہی گل جے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرنے سے لاوے او دا اجتہاد. بندہ نیک سے ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے دا شکار. بندہ نیک سے ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، بندہ نیک سے ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی. سنا آپ نے ناظرین؟ العیاذ باللہ، استغفر اللہ. یعنی یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو مولا علی پاک کو شہید کرنے والا ہے، اس کے فضائل بیان کر رہا ہے یہ بابا کہ وہ بندہ بڑا نیک تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا، نام کتنا پیارا ہے، ذکر کرنے والا تھا. تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مولا علی پاک کے قاتل کو نیک کہنے والا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھنے والا یہ بابا، اس کا نام کیا ہے؟ جی اس کا نام ہے مولوی اسحاق جھالوی. مولوی اسحاق جھالوی. آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ شخص جو مولا علی پاک کے قاتل کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ انجینئر مرزا محمد علی المعروف مرزا چڈو جو کل کا چھوکرا ہے، یہ اس کا استاد ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ استاد کا یہ حال ہے تو شاگرد کیا ہوگا. اور جس طرح مولوی اسحاق ساری زندگی صحابہ کرام پہ بھونکتا رہا ہے، اسی طرح مرزا انجینئر محمد علی یہ بھی صحابہ کرام پر ویسے ہی بھونکتا ہے، خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. اور دوسری طرف اس کا حال کیا ہے کہ مولا علی پاک کے قاتل کو نیک، اللہ اللہ کرنے والا، ذکر کرنے والا بندہ بڑا اچھا تھا، اس کی تعریفیں کر رہا ہے. اور اب اس مولوی اسحاق جھالوی کے بارے میں مرزا چڈو کیا کہتا ہے وہ سنیں اور کانوں کو ہاتھ لگائیں. سنیے ذرا. تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولا اسحاق صاحب ہے. اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا، میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولا اسحاق صاحب کو دوں گا. اور مولا اسحاق صاحب مودودی صاحب کے بڑے قریبی اسٹوڈنٹس میں سے تھے. 1962 میں مودودی صاحب کے ساتھ حج کیا ہوا ہے مولانا مودودی کے ساتھ مولا اسحاق صاحب نے. یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولا اسحاق صاحب. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں. میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولا اسحاق صاحب کو. آج کے دور کے حسین کو یاد کریں، آج وہ وقت ہے، یہ فرما رہے مرزا چڈو صاحب. اور وہ کون ہے آج کے دور کے حسین؟ مولوی اسحاق جھالوی جو مولا علی پاک کے قاتل کی تعریفیں کر رہے ہیں. العیاذ باللہ، استغفر اللہ. کہ 1400 سال کے ہمارے اکابرین کی تاریخ جو قرآن و سنت سے، جنہوں نے ہمیں عقائد اہل سنت عطا فرمائے، کسی ایک بھی اہل سنت کے اکابر نے آج تک مولا علی پاک کے قاتل کی تعریف نہیں کی. لیکن مولوی اسحاق اس کی تعریفیں کرتا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کی جو مولا علی پاک کا قاتل ہے. اور یہ مولوی اسحاق جھالوی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو وقت کے امام حسین ہے اور میں تو پہلا نمبر ان کو دوں گا. اور پہلا نمبر موجودہ دور میں نہیں، متقدمین جو گزر گئے اور متاخرین جو ان کے بعد آئے، ان سب میں یعنی 14 صدیوں میں جتنی بھی بڑی پرسنالٹیز گزری ہیں، ان میں پہلا نمبر مولوی اسحاق کو دوں گا. اور اسی کو کہہ رہا ہے دور جدید کا امام حسین. اور مولوی اسحاق مولا علی پاک کے قاتل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ تو بندہ ہی بڑا نیک تھا، وہ تو اللہ اللہ کرنے والا تھا، وہ تو جناب ذکر کرنے والا تھا، اس کا نام کتنا اچھا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ کہ بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ بہت اچھا تھا. معاذ اللہ. مولا علی پاک کو جس بدبخت نے شہید کیا وہ مولوی اسحاق کی نظر میں بندہ بڑا اچھا ہے اور مولوی اسحاق مرزا چڈو کی نظر میں بڑا اچھا ہے. اور اتنا اچھا ہے کہ 14 صدیوں میں بڑے بڑے ہیرے موتی چھوڑ کے یہ کوئلے کا ٹکڑا اس کو سب سے اچھا لگا. تو ناظرین، اپنی سیٹ پر بیٹھ کے تو یہ بڑا بک بک کرتا ہے کہ جناب صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کے معاذ اللہ اختلافات کو یہ ہوا دیتا ہے. اور جن ہستیوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پاک نے جن کی شان و عظمتوں کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، جناب حضرت امیر معاویہ جو ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو دعائیں عطا فرمائیں،
حسنین کریمین نے جن سے بیعت فرمائی اور ان کو اپنی پوری خلافت عطا فرمائی امام حسن مجتبی نے، اور ان کے ساتھ بیعت بھی فرمائی، ان کے ہدیوں کو شرف قبولیت بخشا، اس حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جن کی سگی بہن حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں، جن کی سگی بانجی حضرت امام حسین پاک کی زوجہ مولا علی اکبر کی امی جان، اس حضرت امیر معاویہ کے خلاف تو مولوی اسحاق ہو یا مرزا چڈو ہو، ایک بک بک کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر 1400 سال کے اکابرین بھی یہ فرمائیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی تعظیم کی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جیسی ہستیوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت اویس کرنی جو ہے ان کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں، لیکن وہ 1400 سال کے اکابرین کو چھوڑ کے، قرآن و سنت کو چھوڑ کے، وہ ضعیف، من گھڑت، بے بنیاد موضوع روایات کو لے کر جناب امیر معاویہ اور بعض دیگر صحابہ کرام پر بک بک کرتا ہے، اور دوسری طرف مولا علی پاک کے قاتل کو جو اچھا کہہ رہے ہیں، نیک کہہ رہے ہیں، اس کو کہتا ہے کہ یہ جو مولوی اسحاق ہے اس جیسا تو جناب نہ متقدمین میں ہے نہ متاخرین میں ہے، یہ تو وقت کا امام حسین ہے۔ جس شخص کا معیار کسی کو چیک کرنے کا یہ ہو اور جس کے دماغ کے اندر گند جو ہے اتنا بھرا ہوا ہو کہ اس کو 1400 سال کے اکابرین جو پھولوں کی طرح مہکتے ہوئے ہیں اس گلستان کی خوشبو تو پسند نہ آئے لیکن غلاظت اور گندگی اس کو پسند آئے، ایسے شخص کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان کو شخص برباد کرے، اس سے بڑھ کر بھی مجھے بتائیے کوئی بے وقوفی ہے؟ جس شخص کا یہ معیار ہے، جس کو وہ شخص سمجھ میں آ رہا ہے جس کو پوری امت کنڈیم کر رہی ہے، رد کر رہی ہے، اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جن کو پوری امت قبول کر رہی ہے، جس کو قرآن و سنت میں جن کی تعریفیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو مولا علی پاک جیسی ہستی کا قاتل ہے، خارجی ہے، پھر وہ شخص کو اچھا کہنے والا وہ اس کا استاد ہے، اور ایسا استاد ہے کہ وہ معاذ اللہ وقت کا امام حسین۔ تو اب جب اپنے اندر خلا ہوتا ہے نا، انسان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ پھر سامنے والے کی بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس کو پتہ ہے میرا بابا اس طرح کا ہے، تو اس لیے اہل سنت کے بزرگان دین ہیں ان کے خلاف بک بک شروع کر دی۔ اس کو پتا تھا نا کہ جب میں اگر یہ نہیں کروں گا تو کل کلام کو میرے بابے پہ تو بات آئے گی، تو اس لیے پہلے ان کے بزرگوں کو کر دو کہ تمہارے بزرگ ایسے ہیں، تو آگے اگر آئے تو میں یہ کہوں گے تمہارے بزرگوں نے تو یہ کیا ہے، اور وہ سارا من گھڑت ہو۔ نہ یہ اہل بیت کا ہے، نہ یہ صحابہ کا ہے، نہ یہ اللہ اور اس کے رسول پاک کا ہے، یہ شخص صرف ایک کرائے کا ٹٹو ہے جو جب دل کرتا ہے قادیانیت کو پروموٹ کرتا ہے، جب دل کرتا ہے رافضیت کو پروموٹ کرتا ہے، اور جب دل کرتا ہے خارجیت کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور جاتے جاتے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس مولوی اسحاق جھالوی کے استاد کا نام مولانا مودودی ہے، یہ خود اپنی زبان سے بھی بول چکے ہیں نا، تو یہ اسٹوڈنٹ تھا۔ اور مودودی نے رشید ابن رشید کتاب جو ابو محمدین بٹ نے لکھی ہے، جو بندی نے، اور اس پر جو تقریضات ہیں، اس پر جو کمنٹس ہیں، اس میں مودودی کا جو کمنٹ ہے اس میں صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ یزید کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے۔ معاذ اللہ، لوگوں کو یزیدی بناتا ہے، حالانکہ ہم لوگ تو یزید کو پلیت سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت، لیکن منہ اٹھا کے امام غزالی علیہ رحمہ کی ناموس پر بکتا ہے کہ انہوں نے لعنت سے منع کیا۔ تو لعنت سے منع کرنا تو ایک الگ ایشو ہے کہ لعنت تو صرف قطعی حتمی طور پر جو کافر مرا ہوا ہو، دلیل قطعیہ سے جس کا کفر ثابت ہو، اس پر علماء کرام لعنت کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کے اوپر لعنت نہ کی جائے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو کوئی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دعائے مغفرت کرنا، دعائے مغفرت تو ہوتی اس کی ہے کہ جس کو انسان مسلمان سمجھتا ہے، جس کو اس لائق سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ یزید کے لیے تو 1400 سال میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں گزرا کہ جس نے کہا ہو اہل سنت کا ہو، اکابر ہو، اور کہا ہو کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اور یہ دادا استاد جو اس کا ہے مرزا چڈو کا، یعنی مولوی اسحاق، اس کی کرتوت تو بتا دی نا، مولا علی پاک کے قاتل کی تعریفیں۔ اور جو مولوی اسحاق کا بھی استاد ہے، جو مولوی اسحاق کا بھی بابا ہے، وہ مودودی ہے، اور مودودی یزید کے لیے مغفرت کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے۔ سر یزیدی پارٹی یہ ہے، یزیدیو اے یزید پن اپنا کتنے لکویا ہوا جناب، تسی اس مرزا چڈو سے بچیے ناظرین، اپنا ایمان بچائیے، ورنہ یہ آپ کو کسی